فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی یعنی حکم دیا کہ والدین سے نیک سلوک کیا جائے۔ کہیں فرمایا کہ اگر تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کی بات اس لیے کی کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ بعضوں کی باتیں اس طرح کی نہ ہوں، نارمل جیسے ان کی جوانی میں جب شعور بھی جوان تھا اس طرح ہوا کرتی تھی۔ ممکن ہے عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کی باتیں آپ کو ذرا مختلف لگیں، اچھی نہ لگیں، آپ کی طبیعت پر بوجھ بنے، تو اس سچویشن کو قرآن مجید نے اور اللہ رب العزت نے ایڈریس کیا ہے۔ اس سچویشن کو کہ جب بڑھاپے کی وجہ سے ممکن ہے وہ ایک بات 10 بار تکرار کے ساتھ کہیں، اور آپ کہیں ابا جی اور اماں جی یہ ایک بات آپ نے بات کہہ دی ہے، میں نے سن لی ہے، اسے 10 بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر طبیعت اس طرف آئے گی۔ یہ اس سچویشن کو، نفسیاتی سچویشن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی باتیں آپ کو اچھی نہ لگیں، تب بھی ان کو اف تک بھی نہ کہو، بے ادبی اور گستاخی سے ان کے ساتھ ہم کلام نہ ہو، اور جھڑکو نہیں، اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا نرمی والا قول اختیار کرو، اور ادب اور احترام اور تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور اپنے رب کے حضور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ باری تعالیٰ ان دونوں پر تو اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں بچہ تھا، جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی، میری نیپی صاف کرتی تھی اور مجھے اپنی صفائی کا بھی ہوش نہ تھا، اور پھر جس طرح انہوں نے میری پرورش کی اور سراپا رحمت بن کے کی، اور اگر میں سارا دن روتا یا بچپن میں ایک ہی سوال 100 بار کرتا، تکرار کرتا رہتا، تو میرے ماں باپ ہر بار مسکرا کے جواب دیتے، مجھے مارتے نہیں تھے، جھڑکتے نہیں تھے۔ جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے میرا خیال رکھا، اس طرح ان کے بڑھاپے میں تو ان کا خیال رکھ۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، اور اس کے بعد ماں پہ کنسنٹریٹ کر دی بات، والدین کی بات کر کے پھر ایمفسائز کیا، ارتکاز کر دیا ماں پر، اور پھر وہ وقت بھی یاد کرو، اور وہ کس طرح یاد کرو کہ جب تمہاری ماں 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھا کے سنبھالتی رہی۔ اب آپ کہیں میں تو ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے کیا پتا اس پر کیا بیتتا تھا۔ بھئی جب آپ کے بچے آپ کی بیوی کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتے ہیں تو وہ تو ہر روز دیکھتے ہو نا کہ کیا بیتتا ہے، بس اسی پر قیاس کر لو۔ تو جس پروسیس سے آپ کی بیوی گزر رہی ہے اسی پروسیس سے آپ کی والدہ گزری ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک، پھر اس نے 2 سال کی عمر بتائی ہے کہ 2 سال تک اس نے کس طرح دودھ پلایا، کس طرح پرورش کی، کہ 2 سال کا عرصہ لیتا ہے بچہ تھوڑا زیادہ بولنے میں، تیسرے سال میں جا کے تھوڑا ایکسپریس کرنے لگتا ہے۔ جب بول نہیں سکتا تو وہ صرف رو کر چیخ پکار کے ذریعے ہی اپنا مطالبہ رکھتا ہے، اور اس کی چیخ سن کر بھی بعض اوقات کان تھک جاتے ہیں، اور اس 2-3 سال کی عمر میں سارا دن چیخ کون برداشت کرتا ہے؟ اب ایمانداری سے کہیے، باپ یا ماں؟ میں نے تو بہت سے باپ ایسے دیکھے ہیں، اور صبح و شام دیکھتا ہوں کہ بچہ جب رونے والا، چیخنے والا ہوتا ہے پیدائش کے بعد، تو باپ اپنا بستر دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو ساری رات روتا ہے، مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو شوہر بیوی سے فرماتا ہے کہ ساری رات تو اس کا خیال رکھ، میں نے تو صبح جاب پہ جانا ہے اور مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کی طرف متوجہ کر دیا، حملتہ امہ وفصالہ فی عامین، اس لیے کہ نہ باپ نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا، باپ تو حامل نہیں ہوا، عورت حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، تو باپ کو کیا پتا کہ 9 مہینے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ یہ تو اس سے پوچھو کہ کس طرح زندگی اور موت کے مرحلوں سے وہ ماں گزری، اور کس طرح زندگی اور موت کے مرحلے سے آپ کی بیوی اور زوجہ گزرتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کا نظام ہے کہ بچے ماں کے ہی پیٹ سے پیدا ہونے ہیں، نظام قدرت ہے، لیکن ایک آدھ بچہ کہیں باپ کے پیٹ سے بھی پیدا ہو جائے، اگر ایسا قانون قدرت ہوتا کہ پہلا بچہ باپ کے پیٹ سے پیدا ہو، اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو سب کچھ کر دیتا،
اور 9 مہینے باپ پریگننٹ ہو کر بیٹے کو اٹھائے پھرتا، باپ پھر گائنوکولوجی وارڈ میں داخل ہوتا، شوہر، اور پھر درد ذہ کے ساتھ اس شوہر کے پیٹ سے بچے کی پیدائش اور ولادت ہوتی، اور 2-3 سال ایک بچہ باپ پالتا، بیوی آزاد ہوتی، اس کے بعد باپ کو سمجھ آتی کہ دوسرا بیٹا یا بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہے یا نہیں۔